دوستوں، تاریخ انسانیت میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جو بہت زیادہ طاقتور تھا۔ وہ بہادر تھا، سخی تھا، ہمدرد تھا، وہ سب کی مدد کرتا تھا۔ اس میں بلا کی ہمت تھی اور جرأت تھی۔ وہ دوسروں کی تکلیف اٹھاتا تھا۔ وہ شیر کو اپنا گوشت پیش کرتا تھا۔ وہ تیر کے بچوں کی جان بچاتا تھا۔ وہ ہرنی کو بھیڑیے کے پنجوں سے چھڑاتا تھا۔ اس کی ہمدردی اور رحم دلی سے انسان اور جانور سب کو فائدہ پہنچتا تھا۔ وہ ایک شہزادے کی جان بچانے میں اپنی جان چوکے میں ڈال دیتا تھا۔ ایک دو نہیں بلکہ 2 مہمیں سر کرتا تھا۔ حسن بانو 7 سوال کرتی ہیں۔ اسے ہر سوال کے جواب کے لیے مہمے پہ جانا پڑتا ہے اور وہ ہر قسم کی مشکل اور خطرہ برداشت کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ حاتم طائی ہے۔ دوستو، حاتم طائی بن عبداللہ بن سعد دور جاہلیت کا ایک شہسوار شاعر تھا اور وہ 6 صدی عیسوی کا نصف ثانی سے لے کے 7 صدی عیسوی کے اوائل تک زندہ رہا۔ دوستو، حاتم طائی عرب کے جاہلی دور کا جانا مانا نامور شاعر تھا۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ عربی زبان میں اگر کسی کی سخاوت اور مہمان نوازی بڑھا چڑھا کے کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم طائی سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے قبل کچھ دیر پہلے حاتم کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیٹی عروج زمانہ اسلام میں گرفتار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی سخاوت اور بہادری کے بارے میں بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم اسلامی اخلاق کا حامی تھا۔ حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی اور وہ بڑی دولت مند خاتون تھی۔ اپنی ساری چیزیں لوگوں کو دے دیتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے پورے 1 سال قید رکھا کہ اس کو اس کی فضول خرچی کا مزہ چکھائیں۔ ایک دفعہ اس کے گھر بہت غریب خاتون آئی۔ اس نے اپنا سارا مال اسے دے دیا اور قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اپنا مال کسی سے نہیں چھپاؤں گی۔ اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس عادت کا اسے وارث بنا دیا اور اس کی سخاوت کا اسے دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا اور سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس قدر جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی ہی سی عمر تھی۔ وہ اپنا کھانا لے کر اپنے گھر سے باہر چلا جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا تھا۔ دادا نے اسے اپنے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دفعہ اس سے کسی نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انسان ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو اس نے سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے اور ان اونٹوں کی تقریباً 300 کے لگ بھگ تھی۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور دادا کو مبارکباد دی اور کہنے لگا، میں نے دامی عزت کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اور جو کچھ ہوا اس نے سارا قصہ اپنے دادا کو سنا دیا اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا کہ اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم نے کہا، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو، حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت کی مثالیں بن گئیں اور اس زماں میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ابان عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ حاتم طائی کے قتل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو
सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो को देख लें।